تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں بہنوں، الحمدللہ سورہ اعراف آج ختم ہوئی اور سورہ انفال آج شروع ہوئی، لیکن میں سورہ اعراف کا ایک اور مضمون جو باقی رہ گیا تھا، تو میں آج اسی مضمون کے بارے میں کچھ دیر آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مضمون، وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیوں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ بہت سارے غیر مسلم اور کچھ مسلمان بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو بن دیکھے عبادت کرتے ہیں، کیوں ہم اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہی مضمون ہے جو اس سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے، تو میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کل ہم لوگ تفصیل کے ساتھ سنے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں کیا ہمارے لیے سبق ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک دلچسپ واقعہ جو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ذکر کرتا ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ دور پہاڑ میں بلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑ پر بلایا تھا۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا نام، موسیٰ علیہ السلام کا لقب، ان کا ٹائٹل کلیم اللہ رکھا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، یعنی موسیٰ جو اللہ سے بات کرنے والے ہیں۔ اللہ ہر ایک سے نہیں بات کرتا ہے، اللہ اپنے خاص بندوں سے ہی بات کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شرف ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ دور پہاڑ پر بلایا اور ان سے اللہ نے بات کی۔ اللہ نے کہا، میں ہی اللہ، فاخلع نعلیک، تم اپنے جوتوں کو اتارو۔ پھر اللہ نے کہا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وما تلک بیمینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ہی عصائی، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میرے بکریوں کے لیے پتے اس سے گراتا ہوں۔ میری لاٹھی استعمال کر کے پتوں کو گراتا ہوں تو بکریاں پتے کھاتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے میں اس لاٹھی سے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات ان سے سنا۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب خواہش اللہ سے انہوں نے ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، قال رب ارنی، اے اللہ تو مجھے دکھا، میری خواہش ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بن دیکھے ہم تجھ پر ایمان لائیں، ایمان بالغیب، بن دیکھے ہم تجھ پر ایمان لائیں اور تیری عبادت ہم کرتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ارنی، مجھے تو دکھا دے۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا، موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، وہ طاقت اور وہ قوت تمہارے اندر نہیں ہے۔ قال لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں اللہ، میری خواہش ہے، کچھ تو پوری کر۔ قال رب ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس پہاڑ پر میں اپنا ایک جھلک ظاہر کرتا ہوں، اگر وہ پہاڑ باقی رہ جائیں تو تب تم دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے آگے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک جھلک اس پہاڑ پر جب ظاہر کیا، اس کو ریزہ کر دیا، جعلہ دکا، اور اس پہاڑ جب ریزہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقا، بے ہوش ہو کر گر گئے، ان کی آنکھیں جو ہے چن دیا گئی، بس وہ دیکھ نہیں سکے۔ خر موسیٰ صاعقا فلما افاق، جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک، تو انہوں نے کہا، اے اللہ تیری ذات بہت پاک ذات ہے۔ قال سبحانک تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو نے کہا دیکھ نہیں سکتے، لیکن میں نے اصرار کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نے اپنا ایک جھلک ظاہر کیا، تو پہاڑ ریزہ ہو گیا۔
تو میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت سے، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جھلک اللہ نے اپنا ایک جھلک پہاڑ پر ظاہر کیا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، ریزہ ریزہ ہو گیا، تو ہم کمزور انسان کیسے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے طاقتور انسان بے ہوش ہو کر گر گئے، تو میں اور آپ کیسے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور آدمی، بہت، اللہ نے ان کو بھی طاقت دی تھی۔ ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کتنے طاقتور ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، تو ایک بنو اسرائیل کا ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جو زیادتی کر رہا تھا اس کو ایک گھونسا موسیٰ علیہ السلام نے مارا، تو صرف ایک گھونسا میں وہ مر ہی گیا، وہ موت کو گلے لگا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک مار سے اس کی جان چلے گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کتنے طاقتور انسان ہیں۔ لیکن ایسے طاقتور اور 5 اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان 5 میں سے ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں، طاقتور نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی وہ طاقت نہیں ہے۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کمزور انسان بھی اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے بھی اللہ سے بات کی ہے، لیکن اللہ کو انہوں نے اپنے دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ معراج کا واقعہ بہت مشہور ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش ہے، حالانکہ قرآن میں حدیث میں اس مہینے کی تحقیق ثابت نہیں ہے۔ واقعہ تو پیش آیا، لیکن کس مہینے میں، کس سن میں پیش آیا یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا سیر کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ نور کا پردہ باہر ہے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر بھی انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، ہم کب اللہ کو دیکھیں گے؟ کیونکہ اب تک ہم بن دیکھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آخر ہم اللہ کو کب دیکھیں گے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور ساری نعمتوں سے ہم کو پال رہا ہے؟ ہمیں بہت شوق ہے، ہمیں بہت خواہش ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کب یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے آخرت میں، جنت میں ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، جنت میں اللہ کا ہم دیدار کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن چند مومنوں کے چہرے تر و تازہ رہیں، بہت فریش رہیں، تر و تازہ رہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مومن لوگ، مومن مرد اور مومن عورت اللہ کو دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے نیک عمل کیا تو ان کے لیے اچھا بدلہ اور زیادہ، اور کچھ زیادہ بدلہ بھی۔ یہاں زیادہ بدلہ سے کیا مطلب ہے؟ جو لوگ نیک عمل کیے ان کو اچھا بدلہ دیا جائے، یہاں تک تو معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن آگے اللہ فرماتا ہے وَزِيَادَةٌ، اور کچھ زیادہ بدلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو یہ زیادہ سے کیا مطلب ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس جیسے بڑے بڑے صحابہ اس زیادہ لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دیدار الہی،
اللہ کو ہم لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے. جو مومن لوگ ہیں نیک عمل کرتے ہیں تو ان کو اللہ اچھا بدلہ بھی دے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا دیدار بھی اللہ تعالیٰ کو کرائے گا. تو ان تمام آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، لیکن دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ انسان ہم کمزور ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے. پہاڑ جیسے سب سے سخت بہت بڑی مخلوق، پہاڑ جیسے مخلوق برداشت نہیں کر سکا اللہ کی جلد، تو ہم جیسے انسان کیسے برداشت کریں گے؟ اسی طرح احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دیدار کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا دخل اہل الجنة الجنہ، جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اریدکم شیئا، کہ اے جنتیوں، اے میرے بندو، میں تمہیں زیادہ نعمت، تم کوئی نعمت چاہتے ہو، میں تم کو زیادہ نعمت دینا چاہتا ہوں، تمہاری نعمت میں تمہیں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. تو جنتی کہیں گے، جنت میں رہنے والے کہیں گے، نیک لوگ کہیں گے اور کیا نعمت، جنت جیسی ایک محل میں ہم کو داخل کر دیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، نارے جہنم دوزخ آگ کے گھر سے ہمیں نجات دلایا، کوئی بیس وجوہنا، اور ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، اور جنت میں ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں، اور مزید نعمت کی کیا ہے، اور کیا ہے مزید نعمت؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. اس وقت پردہ ہٹے گا، تھوڑا تھوڑا ہٹے گا پردہ، اور پھر اس کے بعد مومن لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن لوگ جب اللہ کو دیکھیں گے کہ دیدار الہی، اللہ کا جو دیدار ہے، یہ دیکھنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں کو معمولی نظر آئیں، جنت کے حور معمولی نظر آئیں، جنت کا دودھ معمولی نظر آئے، جنت کی شراب معمولی نظر آئے، جنت کی نہریں معمولی نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد اتنی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کا دیدار، تو ساری نعمتیں ان کو بہت ہی ہیج یعنی معمولی معلوم ہوگی. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو ساری نعمتیں معمولی نظر آئی. اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تو پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو 14ویں رات کے چاند ہے، 14ویں رات کے چاند ہے اور بادل کے بغیر، کبھی کبھی بادل جو ہے کور کر لیتا ہے، ڈھانک لیتا ہے چاند، لیکن 14ویں رات کے چاند ہے اور کوئی بادل اس کو ڈھکا ہوا نہیں، بالکل صاف صاف نظر آتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک آدمی اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ سکتے ہیں. تو صحابہ نے کہا ہاں، کوئی کسی آدمی کو دھکا دینے کی بھی ضرورت نہیں، ہر آدمی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر 14ویں رات کے چاند کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی مشقت کے، بالکل صاف صاف اللہ تعالیٰ اپنا دیدار تمہیں کروائے گا. اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو تم سورج کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز کا تم اہتمام کرو، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا تم اہتمام کرو. تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، دیکھیے اللہ کا دیدار ایک بہت بڑی نعمت، بہت عظیم نعمت ہے. کیسے ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ بہت چاہتے ہیں، ہمارے دلی تمنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. تو یہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ تو یہ خواہش پوری ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں. ہر آدمی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، ہر آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ کی چہرہ کو دیکھنے کے لیے چند شرطیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے. ہم اللہ پر ایمان لائیں اور ایمان کے جو بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. کہ ایمان، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ ساری باتیں ہم پر ہیں. اور دوسری بات نیک عمل کریں.
دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے اچھا بدلہ اور مزید عمل، مزید بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا اور زیادہ بھی دے گا، تو وہ زیادہ سے مراد اللہ کا دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، جو کچھ ہو سکے، خصوصاً یہ رمضان کا مہینہ، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، جو کچھ ہمارے بس میں، طاقت میں، سارے نیک عملوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ایک اہم چیز جو ہے فجر اور عصر کی نماز کا ذکر ہے۔ تو ان دو نمازوں کا بھی ہمیں خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو گے، لیکن ممکن ہو تو ان دو نمازوں سے یہ دو نمازیں تم پر غالب نہ آئیں، مطلب یہ کہ دو نمازوں کو تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے تمام لوگوں کو قیامت کے دن، اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اسألک لذت النظر الى وجهک، اے اللہ تیرے دیدار کی لذت، تجھے دیکھنے کی لذت میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اسألک لذت النظر الى وجهک، اے اللہ تجھے دیکھنے کی لذت، وہ مٹھاس میں مانگتا ہوں تجھ سے۔ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایمان کے تقاضے مکمل کریں، نیک عمل کریں، اور فجر اور عصر کی نماز نہ چھوڑیں، اور اسی طرح ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اے اللہ تیرے دیدار سے ہمیں محروم مت کر۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قیامت کے لیے جنت میں داخل کرے، جنت میں جمع کرے، اور اللہ تعالیٰ کے اس دیدار سے ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آمین۔